کلچر ویلیوز بڑی اہم ہیں. جب آپ کہیں بزنس کے لیے گئے ہیں، اگر ان کی کلچرل ویلیوز کو آپ نہیں سمجھتے ہیں تو آپ کا کامیاب ہونا بہت مشکل ہے. میں حیران ہوں کہ اتنا بڑا ادارہ جی اس نے اسٹڈی کنڈکٹ کی. جی یہ ایک امپورٹنٹ پہلو ریلیجس پہلو. کس طرح سے دماغ سے نکل گیا جی کہ اس کو اس ملک میں تسلیم نہیں کیا جائے گا. اب دیکھیے، آپ کے پاس اگر کسی اچھے ملٹی نیشنل کا ریپ آتا ہے، بے شک وہ فن لینڈ سے ہی آئے، جی جی کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا جو آپ کے کلچر میں ان ایکسیپٹیبل ہو جائے. جی شاہ صاحب، آج کل بہت کام ہو رہا ہے انکلوژن اینڈ ڈائیورسٹی پہ، کہ وہ یہ کہتے ہیں آرگنائزیشنز کہ آپ کے پاس ہر طرح کا مائنڈ ہونا چاہیے تاکہ جو آپ کا کسٹمر بیس ہے وہ بھی کمفرٹیبل ہو. جیسے اگر آپ نے کسی انٹرنیشنل مارکیٹ میں کسی سے ڈیل کرنا ہے تو اگر کوئی آپ کے پاس امریکن ہے تو وہ اس کے ساتھ اچھا ڈیل کر پائے گا. اگر کوئی عربی آپ کی آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہے تو وہ جو عرب کے آپ کے کلائنٹس ہیں ان کے ساتھ وہ اچھا ڈیل کر پائے گا. آپ اس موضوع پہ تھوڑا سا بریف کریں، پھر میں اس کے بعد سوال کروں گا آپ سے. یہ پریکٹس ہے بہت اچھی اور پیئنگ ہے، سدا سے رہی ہے، صرف ایک اسٹائل اس کا چینج ہوا ہے. لیکن اس میں آرگنائزیشن کا سائز میں بڑا ہونا بڑا ضروری ہے. جو سائز آف بزنس ہمارے یہاں ماس وائز 2-4 کو چھوڑ کے وہ اتنے بڑے نہیں ہیں کہ ہم اس طرح سے تمام کلچر کے جو لوگ ہیں ان کو اکٹھا کر لیں. اگر آرگنائزیشن بہت بڑی ہے تو پہلے یہ اس صورت میں آتا تھا کہ جس ملک میں برانچ آفس کھولا یا جس ملک میں فیکٹری کھولی، ٹاپ کا ایک آدمی اپنے یہاں سے ہیڈ آفس سے بھیج دیا، ٹھیک. باقی سارے کا سارا لوکل سٹاف لے لیا. وہ تکنیک اسی سوچ کا حصہ تھی کہ لوکل سے لوکل ہی ڈیل کرے، ان کی زبان میں، ان کی کلچرل ویلیوز. جی جی کیونکہ کلچر ویلیوز بڑی اہم ہیں. جب آپ کہیں بزنس کے لیے گئے ہیں، اگر ان کی کلچرل ویلیوز کو آپ نہیں سمجھتے ہیں تو آپ کا کامیاب ہونا بہت مشکل ہے. اس لیے کہ آپ کی تمام حرکات و عادات، جی ایسے ایگزامپل کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اینڈ ڈونٹ ٹیک اٹ سیریس، جی جی کہ اگر آپ اسکینڈینیوین کنٹریز میں چلے گئے، سویڈن میں، ڈنمارک میں، آپ چیف ایگزیکٹو کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں اور آپ نے کھجلی ہوئی، آپ نے کھجلا لیا، جی کان میں اگر کوئی ہو گیا تو آپ نے یوں انگلی مار لی یا جی جی ایٹ لیسٹ یوں کر لیا، جی وہ انوائے ہو جائے گا. although وہ شو نہیں کرے گا آپ کو، وہ انوائے ہو جائے گا، کیونکہ ان کے یہاں بڑی بری حرکت ہے یہ. جب آدمی آپ سے انوائے ہو گیا تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کے چانسز سکسیس کے بہت کم رہ گئے. صحیح. یہ کلچرل ویلیوز، ان کے طور طریقے، ان کی سوسائٹی میں کیا رواج ہیں کیا نہیں ہیں، ان سے واقف ہونا بڑا ضروری ہے اگر آپ سکسیسفل بزنس مین ہونا چاہتے ہیں یا سکسیسفل سیلز مین ہونا چاہ رہے ہیں. اب اس کو رنگ اس طرح دیا ہے کہ ایکسپینسز کٹ کر لو، بجائے ہر جگہ اپنے دفاتر کھولنے کے، اپنے آفس کے اندر ان ریجنز کو ہینڈل کرنے کے لیے. اب ایک میرے جاننے والے صاحب ہیں، یو کے میں ہوتے ہیں، انہوں نے پارٹ ٹائم جاب جوائن کی تھی ایک آرگنائزیشن. چونکہ ٹی وی پہ نام لینا وہ کمرشل اس میں چلا جاتا جی جی تو لندن بیسڈ. اس وقت وہ چونکہ اردو اسپیکنگ ہے تو وہ ان کے پاس ہے بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، سری لنکا، یہ اس ریجن کے ہیڈ ہیں. وہ صحیح. پیریوڈیکلی وزٹ کرتے ہیں ان کو.
یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ اسی کا حصہ ہے. لیکن وہ آرگنائزیشن ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. جی جی. ان کے بزنس تو وہ افورڈ کر لیتے ہیں, اور یہ اچھی تکنیک ہے, بری نہیں ہے, اس پہ کام کیا جانا چاہیے. کلچرل ویلیوز کا آپ نے ذکر کیا تو مجھے فوراً سے یاد آ گیا, ابھی بہت بڑی ایک آرگنائزیشن پاکستان میں لانچ ہوئی جس کا بہت چرچا ہوا, جو وائرل بھی ہوئی, جس پہ خبریں ہوئی, جس پہ ہزاروں کے قریب وی لاگز بن گئے. دیٹ واز ہیومن ملک. اب وہ ہیومن ملک انہوں نے لانچ تو کر دیا, اپنی ریسرچ بھی کر لی اور وہ سارا کچھ ہو گیا, لیکن ان کو شاید یہ اندازہ نہیں تھا, یا ان کو شاید ریلیجیس اور کلچرل ویلیوز کی اسٹڈی نہیں تھی کہ یہ تو بہت ریٹیلیٹ کرے گا ہمارے معاشرے میں. یس, میں حیران ہوں کہ اتنا بڑا ادارہ جی اس نے اسٹڈی کنڈکٹ کی. جی. یہ ایک امپورٹنٹ پہلو ریلیجیس پہلو کس طرح سے دماغ سے نکل گیا جی کہ اس کو اس ملک میں تسلیم نہیں کیا جائے گا, بلکہ الٹا ریزنٹ کریں گے لوگ اسے. یہ حیران کن بات ہے میرے لیے, بہت حیران کن ہے. جو تھوڑا بہت میرا ایکسپوئر ہے اس کے پیش نظر یہ ہوتے دیکھا نہیں ہے. تو اس طرح کی پھر جو اگر ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی پاکستان کا ہیڈ ہوتا کوئی جو اس پورے اس پروسیس میں انوالو ہوتا, تو وہ تو فوراً سے کہہ دیتا, کیونکہ اس کی تو پیدائش یہاں کی تھی, اس نے تقریریں ساری امام کی مسجدوں میں, پورا جو ہمارا ایک سسٹم ہے ریلیجیس اس سے وہ متعارف تھا. اب جو شخص فن لینڈ میں جا بیٹھ کے یا جرمنی میں بیٹھ کے ایک ایریے کو ڈیزائن کر رہا ہے, اس کو اتنی باریک بینی سے ہو سکتا ہے, کیونکہ وہاں تو اس کو فیل نہیں ہوا نا, وہاں تو وہ چیز اس کے ہاں چل رہی ہے, بڑی اچھی بزنس ہے, اور وہ 50-60 ہزار عورتیں بھی جو ہیں وہ بھی اس سے ان کو روزگار ملا ہوا ہے. تو یہ دیکھیں نا کہ اگر وہ یہاں کا کوئی بندہ ہائر کر کے ان سے پوچھ لیتے ایک دفعہ, تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ ان کی ویسٹ نہ ہو پاتی. نہیں, وہ ایک پہلو ہے, آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن اس کو بھی اوائڈ کیا جا سکتا تھا. وہ اس طرح سے کہ یہ ایک اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے کہ آپ جس ملک میں جا رہے ہیں اس کے بارے میں کتابیں لے کے آپ پڑھ کے جاتے ہیں جی کہ وہاں اس کی کن چیزوں کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, ایڈیوسنکریسیز کیا ہیں, جی کہاں لوگ انوائے ہو جائیں گے آپ سے, کہاں ریزنٹ کر جائیں گے, یہ سب پڑھ کے آتے ہیں. یہ آپ دیکھیے, آپ کے پاس اگر کسی اچھے ملٹی نیشنل کا ریپ آتا ہے, بے شک وہ فن لینڈ سے ہی آئے, جی جی کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا جو آپ کے کلچر میں ان ایکسیپٹیبل ہو جائے. جی بالکل. باقاعدہ یہ اسٹڈی کر کے آتے ہیں. اگر ہم کہیں جائیں گے تو ہم بھی اس کی اسٹڈی کر کے جائیں گے. اب وہ مجھے ایک جوک بہت دل کو بھایا کہ یہ جو ہے کہ کس ملک میں کہاں پر کیا چیز جی جی اگلے کے لیے ناپسندیدہ ہو جاتی ہے. جس زمانے میں ہمارے یہاں سے لوگ ابھی یورپ اتنا نہیں جاتے تھے, تو ایک صاحب اپنے انہوں نے کوئی ایجنسی وغیرہ لینی ہوگی, یو کے گئے, جانے سے پہلے مشورہ کیا کہ میں وہاں جاؤں گا تو کیا کروں. تو ان کو ایک چیز سب نے ایک کامن چیز بتائی کہ جب بھی آپ صبح جائیں تو گڈ مارننگ کرنے کے بعد جی ایک آدھ منٹ ویدر پہ بات کیجیے. اوکے. یہ وہ وقت ہے جب سردیوں میں انگلینڈ میں ہر وقت بوندا باندی لگی رہتی تھی. تو یہ گئے تو وہاں سردی کا موسم تھا, بوندا باندی چل رہی تھی. جا کے دفتر میں ملے میٹنگ میں, تو دستور کے مطابق گڈ مارننگ کہنے کے بعد نے کہا کہ اٹس اے ونڈرفل ویدر آؤٹ سائڈ, اٹس ریننگ. صحیح. تو آرام سے برداشت کر گئے. نیکسٹ ڈے پھر انہوں نے یہی کہا. تھرڈ ٹائم جو کہا تو ایک انگریز بولا کہ یس اٹس ونڈرفل, اونلی ڈکس کین انجوائے دیٹ ویدر. تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم, اسی لیے یہ مینڈیٹری ہے جی جی کہ جب ہم کہیں
کسی اور ملک میں اس طرح سے جائیں جی کام جی کے لیے، تو اس کے متعلق بڑی ڈیٹیل میں ہم اسٹڈی کر کے جاتے ہیں کہ ہم سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے